أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة صادق الأقوال والكلم خبيت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله محمد. ہر دن قریش نئے انداز سے مسلمانوں پر اپنے ظلم و ستم کرتے تھے. ان کا یہ ظلم مکہ میں شدید گرمی کے وقت ہوتا تھا. بعض لوگوں کو جلاتے اور بعض کو کوڑے مارتے. غرض مختلف طرح کے ظلم و ستم کا دور جاری تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ مومنوں کو ان تکالیف سے کیسے نجات دلائی جائے، اور قریش کی طرف سے یہ خطرہ بھی تھا کہ ان پر شبخون نہ مارے. اس دعوت کی بھی حفاظت کرنی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان مشرکین و کفار کو دندان شکن جواب دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مختلف قبائل سے عقل مند نوجوانوں کا انتخاب کیا اور انہیں حبشہ بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ قریش کے تمام قبائل تک یہ خبر پہنچا دے کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا. جب قریش کے سرداروں کو مسلمانوں کا حبشہ کی طرف ہجرت کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کو روکنا چاہا لیکن ناکام رہے. حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر توحید کی دعوت دی جائے. اگر مکہ میں یہ دعوت کسی وجہ سے رک بھی جائے تو اسلام کا کوئی مرکز تو ہونا چاہیے تھا. اور دوسری وجہ یہ کہ حبشہ مکہ سے کافی دور تھا اور اہل حبشہ مکہ پر کچھ دباؤ ڈال سکتے تھے. حبشہ ایسی سرزمین تھی جس کا بادشاہ عادل اور انصاف پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرو کیونکہ وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا اور تم لوگوں کا احترام کرے گا. اہل مکہ کے لیے حبشہ تجارتی مرکز تھا. اس وجہ سے اہل مکہ کا تعلق حبشہ والوں سے زیادہ تھا. جو لوگ تجارت نہیں بھی کرتے تھے وہ بھی حبشہ میں آتے جاتے رہتے تھے. اہل حبشہ عیسائی تھے اور دین سماوی میں سے ایک کے پیروکار تھے. یہ لوگ مسلمانوں کی مدد کرتے تھے. یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے اور انجیل اور عیسیٰ کے پیروکار تھے. اگرچہ ان میں کافی تحریف ہو چکی تھی. ان کے تعلقات حبشہ والوں سے تھے. حبشہ کے بارے میں کافی معلومات تھیں. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کا مشورہ دیا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. ہجرت حبشہ اولا میں 12 مرد و خواتین شامل تھے، 3 عورتیں 9 مرد. یہ لوگ حبشہ کی طرف رواں دواں تھے یہاں تک کہ اس سمندر کے ساحل تک پہنچے جو آج کل اٹوپیا کہلاتا ہے. رجب سن 5 نبوی میں جب مظالم بڑھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دلیر نوجوانوں کو منتخب کر کے حبشہ کی طرف بھیج دیا. یہ نوجوان خاص خصوصیات کے حامل تھے جن کا تعلق مختلف قبائل اور سرداروں سے تھا. سفر کے دوران حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا گیا. ان کے ساتھ اہلیہ بھی شریک سفر تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت میں اپنے داماد کا انتخاب کیا تاکہ یہ وہاں جا کر ان لوگوں کو درس دین دے اور دعوت توحید کا کام کریں. اپنی محبت اور صداقت ان لوگوں کو دکھائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں. اسی طرح زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حذیفہ کی بیوی سہلہ بنت سہیل ابن عمر کی بیٹی تھی. یہ وہ شخص تھا جسے اسلام اور مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی. اس کی بیٹی نے خفیہ طور پر اسلام قبول کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کی. باقی لوگ بھی انہی کی طرح تھے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حبشہ کی طرف بیچ کر قریش کو یہ پیغام دیا کہ یہی تمہارا مستقبل ہے۔ اس دین اسلام سے دشمنی کرنا گویا اپنے آپ سے دشمنی کرنا ہے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ہر کوئی یہی سوال کرتا کہ فلاں شخص کہاں ہے، فلاں کہاں چلا گیا، تو جواب صرف ایک ہی ملتا کہ یہ لوگ اپنی دین کو بچانے کی خاطر یہاں سے ہجرت کر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک نامعلوم راستہ اپنا لیا۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ یہ لوگ کشتی میں سوار ہو کر حبشہ کی طرف جا رہے تھے، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا۔ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے خد و خال کا بھی انہیں علم نہیں تھا، لیکن اس بات کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ صحابہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھا۔ مکہ جو کہ خانہ خدا ہے اسے چھوڑا، اپنا سامان گھر بار چھوڑا، کفر کی سرزمین کی طرف کوچ کیا۔ وجہ صرف ایک ہی تھی، اسلام کی حفاظت اور مرکز اسلام کی بنیاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس چیز کے حاصل کرنے کے مقصد کے لیے تیار کیا تھا۔ اگر آپ پر بھی ایسی نوبت آ جائے تو اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوں، کیونکہ ہجرت کا راستہ بند نہیں ہوا۔ ہجرت برائی سے دور ہونے کے لیے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ہے۔ مسلمانوں کی ہجرت کو 3 ماہ کا طویل عرصہ گزر گیا تھا۔ یہ عرصہ مسلمانوں پر کافی مشکل تھا، کیونکہ مکہ المکرمہ جہاں بیت اللہ ہے وہاں سے دور رہنا مسلمانوں کو گوارا نہیں تھا، اور پھر گھر سے دور، قبیلہ سے دور، خاندان سے دور، اور ایسی سرزمین جہاں کی زبان رسم و رواج سے نابلد تھے۔ اس عرصہ میں مکہ میں کافی تغیرات آ چکے تھے۔ اس عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک فتح تھی، اور ان کی ہجرت نصرت تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، کعبہ میں نماز پڑھنے کی کسی کو جرت نہیں تھی۔ ان کے ایمان لانے کے بعد کعبہ میں نماز بھی پڑھی، اور مکہ کے حالات میں کافی حد تک تبدیلی آ گئی تھی۔ مسلمانوں کو احساس ہوا کہ مکہ اب پہلے والا مکہ نہیں رہا، اب ان کو واپس جانا چاہیے۔ وہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خواہش مند تھے، مکہ میں واپس آ کر بیت اللہ کے گرد آرام سے طواف کریں۔ جب ان لوگوں کو یہ خبر ہوئی تو انہوں نے مکہ واپسی کا قصد کیا۔ یہ سرخ سمندر کا ساحل ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے سمندری سفر کا آغاز کیا، اور دن رات محو سفر رہ کر ساحل سمندر تک پہنچے۔ پھر یہاں سے پیدل سفر کر کے آج کل کے آٹوبیا شہر کے اندر چلے گئے۔ ان لوگوں کا اس طرف جانا کوئی عجیب و غریب بات نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگ یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ عجیب و غریب بات یہ تھی کہ نجاشی بادشاہ نے ان لوگوں کو طلب کیا تو کفار قریش نے عمرو بن العاص، عبداللہ ابن ربیعہ کو ان کی پیچھے بھیجا تاکہ یہ مسلمانوں کو نجاشی بادشاہ سے واپس لے کر آئیں۔ عمرو بن العاص کے نجاشی بادشاہ سے تجارت کی وجہ سے گہرے تعلقات تھے، اور ساتھ ہی نجاشی کے لیے ہدیے بھی لے کر آیا تھا کہ جس طرح بھی ہو ان مسلمانوں کو واپس لے کر آؤں گا۔ یہ لوگ نجاشی کے پاس آئے۔ نجاشی، جس کا نام اسحمہ تھا، اس نے پوچھا آپ کس کے پاس اپنی مشکل حل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کہاں ہمارے چند لوگ یہاں آ گئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ اپنے آبائی دین کو چھوڑ چکے ہیں اور ایک نئی دین کو ماننا شروع کر دیا ہے، جس دین کا نہ تو ہمارے دین سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی آپ کے دین سے کوئی تعلق ہے۔ یہ لوگ اپنے گھر والوں میں اختلاف ڈال کر بھاگ آئے ہیں، ان کے گھر والے بھی پریشان ہیں۔ نجاشی کو یہ خیال آیا کہ ان کے عقائد کو تو سننا اور جاننا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا ان نوجوانوں کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نجاشی کے دربار میں پیش کیا گیا۔ مسلمانوں نے اپنے لیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ منتخب کیا کہ بادشاہ سے بات چیت کریں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے بادشاہ، ہم جاہل اور نادان لوگ تھے، جہالت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہم میں سے قوی ضعیف پر ظلم کرتا تھا، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھر کی عبادت کرتے تھے، اپنے عزیز و اقارب پر ظلم و ناانصافی کرتے تھے، دوسرے کا حق کھانا عام بات تھی، زنا، شراب خوری اور سود جیسی مہلک بیماریاں ہم میں موجود تھیں۔
اسی دوران اللہ رب العزت نے ہم میں سے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا جو کہ حسب النسب میں ہم سب سے اعلیٰ ہیں، جس نے آج تک سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ لوگ اسے صادق اور امین کے لقب سے پکارتے ہیں۔ اس نبی نے ہمیں اسلام کی دعوت دی۔ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہوا اور ہم مسلمان ہو گئے۔ مکہ والوں نے ہمارے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھائے، یہی بات ان کفار کو برداشت نہیں کہ ہم مسلمان ہوئے۔ ہم یہاں ہجرت کر کے آئے تاکہ آرام و سکون کی زندگی بسر کر سکیں، لیکن یہ لوگ یہاں بھی پہنچ گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جاہلیت کی تمام برائیوں کو یاد دلایا اور اسلام کی خوبیوں کا تذکرہ کیا۔ نجاشی بادشاہ یہ سن کر بہت متاثر ہوا اور سمجھ گیا کہ جو بات عمر نے کہی وہ اس کے خلاف کوئی اور معاملہ ہے۔ چنانچہ نجاشی نے سوال کیا کہ جو نبی تمہارے پاس آیا ہے وہ کتاب بھی لایا ہے؟ تو عرض کیا کہ جی ہاں۔ نجاشی نے کہا اس میں سے کچھ ہمیں بھی سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی۔ ان آیات کو سن کر نجاشی بادشاہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ نجاشی نے کہا اللہ کی قسم، یہ تو اللہ کا کلام ہے اور یہ وحی الہی ہے۔ اس نے مہاجرین سے کہا آپ لوگ جاؤ اور میرے ملک میں آزادی سے زندگی بسر کرو، کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ عمرو بن العاص کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ نامراد واپس لوٹا، اور یہ مکہ کے کفار کے لیے سیاسی شکست تھی۔ دوسرے دن عمر نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بادشاہ نے اس حقیقت کو جاننے کے لیے دوبارہ مسلمانوں کو دربار میں بلایا۔ اللہ رب جب یہ لوگ نجاشی کے پاس پہنچے تو دیکھا بادشاہ بہت غصے میں ہے۔ نجاشی نے کہا تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم عیسیٰ مسیح کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھلائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی روح ہے جو مریم علیہ السلام میں پھونکی گئی تھی۔ بادشاہ خود موحد تھا، وہ اس بات سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو بات آپ نے کہی اس میں اس تنکے برابر بھی شک نہیں، آپ لوگ بالکل حق پر ہیں۔ وزراء کو یہ بات بہت عجیب اور ناگوار گزری، انہوں نے شور مچایا۔ بادشاہ نے کہا تم جتنا بھی شور کرو لیکن حق بات یہی ہے جو ان لوگوں نے بیان کی ہے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو کہا تم لوگ جہاں جانا چاہو جاؤ، میرے نزدیک میرے ملک میں تمہیں آزادی ہے، کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی تمہیں تکلیف پہنچائے تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ مسلمان خوش ہو گئے اور آپس میں معانقہ کرنے لگے۔ جب تک مہاجرین حبشہ میں رہے بادشاہ نے ان کا خیال رکھا، مسلمانوں نے وہاں آرام دہ زندگی بسر کی۔ بعد میں نجاشی مسلمان ہو گیا اور اپنے اسلام کو لوگوں سے چھپایا تاکہ لوگ فتنہ برپا نہ کریں۔ نجاشی فتح مکہ سے پہلے فوت ہوا، جس کی خبر جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ بھی ادا کیا۔ نجاشی نے عمر کو غیرت دلائی جس کی وجہ سے وہ بھی مسلمان ہوا۔ یہ لوگ دوبارہ مکہ میں واپس آئے اور بعد میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ پہلی ہجرت کی وجہ سے یہ لوگ سابقون الاولون کہلائے۔ حبشہ کی ہجرت کے دوران کافی احکامات نازل ہوئے تھے، واپسی پر ان لوگوں نے ان کو سیکھا۔ ابو سفیان اپنی بیٹی کے حضور کے ساتھ نکاح کی وجہ سے بہت خوش تھا۔ وہ فخر سے کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیر مرد ہیں، ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ام حبیبہ کون ہے؟ یہ مکہ کے سردار کی بیٹی ہے۔ ابو سفیان جو اس وقت اس کی بیٹی نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو نجاشی کے پاس بھیجا جو نئی مسلمان ہوئی تھی کہ وہ آپ سے عرض کرے کہ آپ ابو سفیان کی بیٹی جو 36 سال کی ہے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طلب کریں۔ تو نجاشی اس بات پر کافی خوش ہو کر اپنی جیب سے 4000 دینار مہر دے کر ابو سفیان کی بیٹی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طلب کیا۔ اس مناسبت سے ایک مختصر ولیمہ بھی کیا۔ پھر ان کو 7 ہجری میں بہت احترام کے ساتھ شرحبیل بن حسنہ کی میت میں
इनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना भेज दिया। उस वक़्त के उर्फ में जब कोई किसी खानदान से इज़्दिवाजी रिश्ता कायम करता था तो उनमें ये रिवाज था कि कहते थे ये हमारा दामाद है, फिर जंग के लिए उसके सामने नहीं आते थे क्योंकि उनके साथ एक किस्म की मोहब्बत होती थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की बेटी से निकाह किया तो फिर अबू सुफियान कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में नहीं आया। अशरफुल आरबी वल आजमी खैर मन यमशी अला क़दमी बासितुल मारूफ जामिअतन साहिबुल इहसान वल करमी تاج رسل الله قاطبة صادق الأقوال والكلم خبيت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله يا خير خلق الله